وہ بے بسی سے اس کے سامنے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ جو اس کے قریب ہوتا اسے بے ساختہ اسے اپنے قریب تر کرتا، اس کا ماتھا چون چکا تھا۔ یہ لمس رمائزہ کو اپنے اندر سکون کی طرح اترتا ہوا محسوس ہوا، مگر چند پل بعد ہی وہ رمائزہ سے دور ہو چکا تھا۔ تمہاری مکمل رضامندی کے بعد ہی ہم رشتہ آگے بڑھائیں گے۔ وہ جیسے جان گیا تھا کہ رمائزہ اس سب کے لیے تیار نہیں ہے، اور رمائزہ کی رنگت سفید پڑی تھی۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں ازغان کے دل میں بدگمانی نہ پیدا ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ازغان کوئی بات کرتا، اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ وہ کال پر بات کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، اور رمائزہ بے بسی سے خالی کمرے کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیسی رخصتی تھی؟ کیا وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا؟ وہ بس محض یہ سوچ کر رہ گئی، پھر بے بسی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے اب ازغان نے کب واپس آنا تھا۔ ازغان شاہ خاندان کا ہونہار ثبوت، 26 سالہ کانچ جیسی آنکھوں کا مالک، اپنی ایک نظر سے ہزاروں لڑکیوں کو گھائل کر دینے والا۔ تو وہی 20 سالہ رمائزہ حسن میں تمام حسینہ کو مات دے چکی تھی۔ ان دونوں کا نکاح بھی بڑوں کے فیصلوں سے ہوا تھا۔ تب وہ محض بچے تھے، مگر بڑے ہوتے دونوں کے جذبات بدلنے لگے۔ اس خاندان میں اصول تھا کہ شادیاں خاندان میں ہی کی جاتی تھی، کیونکہ ان کے بڑوں کو لگتا تھا کہ اگر کوئی باہر کی لڑکی ان کی بہو بن کر آئے گی تو ان کی نسل میں موجود خالص خون میں ملاوٹ ہو جائے گی۔ اس لیے محض 8 سال کی بھی تھی جب دونوں کا نکاح کروایا گیا۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی ازغان سے دور ہوتی گئی، اس کے سامنے آنے سے کترانے لگی۔ نہ جانے اس کے غصے سے ڈر لگتا تھا یا پھر وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے بس خاموش رہتی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور یہ بات رمائزہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ اس نے سالوں گزر جانے کے باوجود کبھی رمائزہ سے کوئی ایسی بات یا بدتمیزی نہیں کی جس سے رمائزہ کو تکلیف ہو، اور ہمیشہ رمائزہ کی عزت کرتا تھا۔ 2 دن پہلے رمائزہ کے والد عالم صاحب کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی، اس لیے سب نے فیصلہ کیا کہ رخصتی کر دیں گے۔ رخصتی بہت اچانک ہوئی تھی، اور اس کے لیے بالکل بھی وہ تیار نہیں تھی۔ وہ باپ تھا، اور باپ اپنی زندگی میں ہی بیٹی کو اس کے گھر کے کر دینا چاہتا تھا۔ بے شک اس نے ایک کمرے سے نکل کر حویلی کے دوسرے کمرے میں ہی جانا تھا، لیکن پھر بھی بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہے۔ جہاں ساری حویلی والے پرسکون تھے، وہیں وہ دونوں کچھ بے چین تھے۔ رات کے 12 بجے کے بعد وہ واپس حویلی آیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ کام کے چکر میں اتنا لیٹ ہو جائے گا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ رمائزہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی ہے۔ ازغان کو افسوس ہوا، ان کی بات وہیں ادھوری رہ گئی تھی۔ اسے ضروری کام آ گیا تھا، اس لیے اسے ارجنٹلی جانا پڑا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ لاک کرتے ہوئے بیڈ تک آیا۔ رمائزہ کو آرام سے بیڈ پر لیٹانے کے بعد اس پر کمبل کھول کر دیا تھا۔ I'm sorry، میں آج کی رات تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن جانا مجبوری تھی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس نے رمائزہ کے کان میں سرکوشی کی۔ یقیناً وہ اس کا انتظار کرتے کرتے ہی سو گئی تھی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، اس سے شاید رمائزہ کو تکلیف دے دی۔ کمرے کی تیز لائٹس بند کرتے وہ بیڈ تک آیا، پھر رمائزہ کے گلے سے دوپٹہ نکال کر بیڈ کی سائڈ پر رکھا، اور نرمی سے اسے اپنی سینے سے لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا۔ فی الحال وہ رمائزہ کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رمائزہ بھی شاید گہری نیند اتر گئی تھی۔ اس کے سینے سے لگی وہ کھسپس آئی تھی کہ ازغان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ کروٹ بدلتے مزید ازغان کے سینے میں چھپتی ایک بار پھر گہری نیند اتر گئی۔ رمائزہ کی جب آنکھ کھلی تو دن کی روشنی ہر طرف پھوٹ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو ازغان ڈریسنگ روم سے باہر نکل رہا تھا۔ گڈ مارننگ، اسے دیکھ کر ازغان نے محبت سے کہا کہ رمائزہ کو لبوں کو بھی ایک آسودہ سی مسکراہٹ نے چھوا۔ گڈ مارننگ۔ وہ اپنے بال سارے اکٹھے کیے جوڑے میں باندھے بیڈ سے اٹھی تھی۔ ازغان اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا، پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس کا لمس جسم میں سکون کی طرح اترا تھا۔ نئی زندگی کی نئی خوبصورت صبح مبارک ہو۔ اب تم مکمل طور پر مسز ازغان شاہ بن چکی ہو۔ ازغان کی آنکھوں میں چمک تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی کہ رمائزہ بھی مسکرا اٹھی۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرنے چلتے ہیں، اور اس کے بعد ویسے بھی بیوٹیشن آ جائے گی پھر تمہیں تیار کرنے کی ریسیپشن کے لیے لینے کے لیے۔ میں نے گھر پہ ہی بیوٹیشن بلوا لی ہے، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ازغان کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھ گئی اور دروازہ بند کر گئی۔ پھر 10 منٹ بعد وہ فریش ہوتی ازغان کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ چونکہ رخصتی تو اب ہو ہی گئی تھی، اس لیے ازغان نہیں چاہتا تھا کہ رمائزہ کی دلہن بننے کی خواہش مرے، اس لیے اس نے ریسیپشن کا انتظام ارجنٹلی کروایا، مگر کروا لیا تھا۔ ریسیپشن گاؤں سے باہر شہر کی خوبصورت میرج ہال میں کیا گیا۔ ریسیپشن کا فنکشن بہت اچھا گیا۔ ساری شاہ حویلی مطمئن تھی۔ شاہ حویلی پر رات اتر آئی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو رمائزہ بیڈ کے پاس کھڑی اپنا وزنی دوپٹہ اتار رہی تھی۔
اس کے چہرے کے آثار بتا رہے تھے کہ اس فنکشن میں کافی زیادہ تھک گئی ہے، اوپر سے اتنی ہیوی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ ازغان کے لبوں کو ایک خوبصورت سی مسکراہٹ میں چھوا اور وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، وہ جو اپنے دھیان میں بالوں سے دوپٹہ نکال رہی تھی۔ اگلی ہی پل دونوں ہاتھ ازغان کے ہاتھوں میں آ چکے تھے، اس کے لمس سے جسم میں حرارت پیدا ہوئی، وہ سر سے لے کے پیر تک اس بار کام کی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن لبوں نے ساتھ ہی نہیں دیا۔ ازغان ایک ایک کر کے اس کے بالوں میں اٹکی ہوئی پنس نکال رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ دیا، اس کے بعد رمائزہ کے گلے میں موجود اس وزنی نیکلس کو بھی نکال رہا تھا جو اس کی سفید گردن پر کچھ گھنٹے رہنے کی وجہ سے سرخ نشان چھوڑ گیا تھا، اور اس کے بعد ازغان نے اس کی دونوں کانوں سے وزنی جھمکے بھی اتار دیے۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا کہ رمائزہ فوراً ڈریسنگ کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی۔ نہ جانے کیوں اسے ازغان کے سامنے کھڑے ہونے سے ایک عجیب سی جھجک اور شرم آ رہی تھی، اور اپنے دونوں ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کو اتارنے لگی۔ سلور کلر کی چوڑیاں اس کی کلائیوں میں بڑھ بڑھ کے پہنائی گئی تھی۔ ازغان بھی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ویسے تم تو بہت عجیب بیوی ہو، وہ جو نیچے دیکھ کر چوڑیاں اتار کر رکھ رہی تھی ازغان کی بات پر حیرانی سے پلٹی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ ازغان نے ایسا کیوں کہا، کیا مطلب؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ ازغان کی آنکھوں میں جیسے بیزاریت آئی تھی۔ مطلب جب تم بیوی تیار ہوتی ہے تو اپنے شوہر سے تعریف وصول کرنے کے لیے بہت بے چین ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اسے سراہے، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں ایسی کوئی بھی کریز نہیں ہے۔ اور مائزہ نے بے چینی سے اسے دیکھا، تو کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ اس کی تعریف کے لیے انتظار کرے؟ اور مائزہ کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ میں تعریف کی بھوکی نہیں ہوں، نہ ہی مجھے تعریف چاہیے۔ اس نے سادہ سے لہجے میں ایک بات کہی کہ ازغان حیران ہوا تھا۔ مجھے صرف اپنے شوہر کی توجہ، اس کا پیار چاہیے۔ میں تو بچپن سے یہی خواہش کرتی تھی کہ بس آپ کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو۔ میری خواہشات ان تعریفوں سے بہت بڑی ہیں جو خدا نے قبول کر لی، خدا نے پوری کر دی، میری دعائیں قبول ہو گئی، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ مکمل بات کیے مسکرائی تھی کہ ازغان کے لبوں کو بھی ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ لیکن میں تو تمہاری تعریف کرنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے، وہ مخمور لہجے میں بولا۔ اور اس سے پہلے وہ رمائزہ کے مزید نزدیک ہوتا، ان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، اور دستک مسلسل ہو رہی تھی کہ ازغان جو کہ رمائزہ کے چہرے پر اس قدر کھویا ہوا تھا کہ آس پاس کی ہوش نہ رہی، وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ رمائزہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی دوبارہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوگی اور آہستہ سے اپنے سارے بال کھول رہی تھی۔ ازغان دروازے تک آیا، اس نے دروازہ کھولا، لیکن سامنے کھڑی ہستی کو دیکھتے ازغان کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ بے حد بے یقینی تھی، سامنے ہی نینا کھڑی تھی۔ یہ کب پاکستان پہنچی؟ وہ حیران اور پریشان تھا۔ یہ نینا بھی کبھی بھی کہیں بھی پہنچ جاتی ہے، بہت فاسٹ تھی، وہ محض سوچ ہی سکا تھا۔ نینا ان کی پھپھو کی بیٹی تھی اور اپنی فیملی کے ساتھ وہ ابراڈ میں ہی رہتی تھی۔ کبھی کبھار ان سے ملنے کے لیے وہ پاکستان آ جاتی تھی۔ اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ ازغان سے ہوتی نظر اس کی رمائزہ تک گئی، جو کہ کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال کھولنے کے بعد اب میک اپ ریموو کر رہی تھی اپنے چہرے سے۔ جلن اور تکلیف کی ایک لہر نینا کے جسم میں اتری تھی۔ اس نے اسی بے یقینی سے ازغان کو دیکھا۔ تم تو بہت ہی مطلبی نکلی ازغان، تم نے شادی بھی کر لی اور مجھے انوائٹ تک نہیں کیا۔ وہ شکوہ کرتی ازغان کو ایک سائڈ کرتی کمرے میں داخل ہو گئی، اور اس کا اس طرح بنا اجازت کمرے میں داخل ہونا ازغان کو بہت غصہ دلا گیا تھا، لیکن وہ ضبط کرتا رہ گیا۔ رمائزہ جو اپنے دھیان میں کھڑی تھی اچانک شیشے سے نظر آتے نینا کے عکس نے رمائزہ کے چہرے کی ساری مسکراہٹ چھین لی۔ وہ بے یقینی سے پلٹی، واقعی اس کی آنکھوں کے سامنے نینا کھڑی تھی، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، تم نے مجھے اپنی شادی میں بلایا ہی نہیں رمائزہ، وہ جیسے طنزیہ لہجے میں شکوہ کر رہی تھی۔ رمائزہ کی نظر ازغان تک گئی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ یہ یہاں کیسے آ سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھتے ازغان نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ آنکھوں میں اسے بتا رہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کیسے آئی، اور رمائزہ کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ اپنی بری نظر ان لوگوں کی زندگیوں میں لگانے کے لیے آ گئی تھی۔ رمائزہ خاموش ہی رہی تو ازغان آگے بڑھتا ان دونوں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس سے کیا پوچھ رہی ہو؟ اسے تو خود ایک دن پہلے پتا چلا تھا کہ آج ہمارا ریسپشن ہے۔ ازغان پرسکون تھا، جاؤ تم چینج کرو، اس نے رمائزہ کو مخاطب کیا۔ رمائزہ اسبات میں سر ہلاتی ہوئی اپنی میکسی پاؤں سے اٹھاتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ تم کب آئی؟ وہ پرسکون لہجے میں سوال پوچھ رہا تھا۔ ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی پاکستان پہنچو، میں تو تمہیں سرپرائز دینے کے لیے آئی تھی، لیکن تم نے تو مجھے ہی سرپرائز دے دیا۔
حویلی کے آنے کے بعد تو مجھے شدید قسم کا دھچکا لگا جب پتہ چلا کہ ہاں تو شادی چل رہی ہے، اور حیرانی کی بات ہے کہ ازغان کی شادی ہوگی اور مجھے پتہ ہی نہیں، جیسے نینا کے اندر آگ ہی آگ تھی۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ وہ شادی کر رہے ہیں تو آ کر روک دیتی، لیکن اسے تو بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ وہ تو صرف اتفاقیہ طور پر آج پاکستان آئی تھی اور بس اچانک پروگرام بنا تھا، اور 24 گھنٹے پہلے تمہیں کیا بتاتے ہوئے۔ ازغان کی شان بے نیازی برقرار تھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ نینا کیا سوچتی ہے اور کیا نہیں۔ ازغان، ہم دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں، بچپن کے دوست ہیں، تم نے مجھے اپنی شادی پہ نہیں بلایا، کیا میں اتنی غیر تھی؟ اس بار اس نے کچھ دکھ سے کہا، بیسٹ فرینڈ سے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تم مجھے سمجھتی ہو نا، اس لیے ناراض ہونا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ ازغان نے اسی کی بات اسی پر باری کر دی تو دانت پیستی رہ گئی۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تمہارا ٹیسٹ ایسا ہوگا۔ یقیناً رمائزہ سے شادی کی بات کہہ رہی تھی کہ ازغان کی آنکھوں میں ناگواری در آئی، اور میرا ٹیسٹ برا ہونے سے تمہارا کیا مراد ہے؟ وہ جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں نینا کو گھور رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم رمائزہ سے شادی کر لو گے۔ ٹھیک ہے وہ اچھی ہے، لیکن پھر بھی وہ تمہاری ٹائپ کی نہیں ہے۔ کہاں تمہارا اسٹینڈرڈ اور کہاں وہ رمائزہ جو ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلے باہر نکلی تھی، اسی قدموں کو وہیں بریک لگ گئی۔ آنکھوں میں تکلیف آئی تو نینا اب ان کی زندگی میں زہر گھولنے کے لیے آ گئی تھی۔ ازغان 2 قدم چلتا نینا کے قریب ہوا۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا نینا، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میرے لیے میری بیوی پرفیکٹ ہے۔ آج کے بعد میں تمہارے منہ سے اس کے لیے کوئی بھی بری بات نہ سنوں۔ میں سالوں تک برداشت کرتا رہا کیونکہ تب اور بات تھی، لیکن اب وہ میری بیوی ہے، وہ بچپن سے میرے نکاح میں ہے، سالوں سے وہ میرے نام سے منسوب ہے۔ ایک دن ہماری شادی ہونی ہی تھی، تم تو اس طرح کہہ رہی ہو جسے تم کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ ازغان نے کچھ تنزیہ لہجے میں کہا تھا کہ نینا خاموش ہو کر رہ گئی۔ رمائزہ کو ازغان کے جواب نے کچھ پرسکون کر دیا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکل آئی اور اس نے اس وقت پنک کلر کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ گلے میں ڈالے ان دونوں کے پاس آئی، پھر بیڈ کے ایک کنارے ٹک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ تینوں کوئی بات کرتے، ازغان کا فون بج اٹھا تو فون کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب وہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے ازغان کو زیادہ مناسب لگا کہ وہ فون باہر نکل کر بات کرے۔ نینا نے ایک نظر سڑتا پیر رمائزہ کو دیکھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں ازغان اچھا ہی نہیں لگتا، اور اپنے ناخنوں کو دیکھتی ہوئی بولی تھی کہ رمائزہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ اچھا، اور میں نے یہ کب کہا تھا؟ رمائزہ نے یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا اسے کچھ یاد نہیں آیا تو نینا کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نکلی۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم ازغان کو پسند کرتی ہو، تم نے کہا تھا تمہیں وہ پسند نہیں۔ نینا نے سالوں پہلے ایک بوڑھی پسری یاد دلائی تو رمائزہ کو لبوں کو ایک مسکراہٹ نچوا۔ تم نے پوچھا تھا کیا وہ مجھے اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اس سے محبت یا عشق کرتی ہوں یا نہیں۔ اور میں نے ہمیشہ اپنے شوہر سے عشق کیا ہے نینا۔ زندگی میں پہلی بار رمائزہ نے اس قدر کانفیڈنس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نینا کے سامنے کیا تھا کہ نینا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اگلے پل نینا کی آنکھوں میں غصہ آیا تھا۔ تم جانتی ہو نا، ہم دونوں بچپن سے ایک ساتھ تھے، ہم دونوں بہت اچھے دوست رہے ہیں، اور میں کس طرح ازغان کے لیے پاگل ہوں تم سب کچھ جانتی ہو رمائزہ۔ پھر بھی تم نے مجھ سے ازغان کو چھین لیا۔ اذیت اور بے بسی کی حالت تھی، اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی اور رمائزہ کی آنکھوں میں تکلیف اتری تھی۔ تم غلط ہو نینا، میں نے کسی کو نہیں چھینا، وہ شخص میرا شوہر تھا، میرا شوہر ہے، اور میرا اپنے شوہر پر میں حق جتانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے اسے تم سے چھین لیا، وہ تمہارا صرف دوست تھا۔ اگر ازغان شاہ کی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ ہوتی تو آج تم میری جگہ یہاں بیٹھی ہوتی۔ مرد کبھی بھی ایک عورت کو اپنی بیوی نہیں بناتا جب تک اس کی رضامندی شامل نہ ہو۔ وہ نینا کو بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ اس جنگ کا اعلان تم نے خود کیا رمائزہ۔ میں ازغان کو پاگلوں کی حد تک چاہتی ہوں، اور میں بتا رہی ہوں کہ میں ازغان سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گی۔ وہ اچانک غصے سے کرسی سے اٹھ گئی تھی کہ رمائزہ کے اندر کسی نے خوف سرایت کر دیا۔ اسے اسی دن سے تو ڈر لگتا تھا جب اس کے رشتے کو کوئی نظر بد کھا جائے گی۔ نینا، یہ سب تمہاری دماغ کا فطور ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ازغان تمہیں پسند نہیں کرتا، وہ صرف تمہیں اپنی دوست سمجھتا ہے۔ رمائزہ نے ایک بار بھی نینا کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ مجھ سے جھوٹے دکھاوے مت کرو رمائزہ، میں جان گئی ہوں تم لوگ مجھے بہت تکلیف دیتے ہو، لیکن اس بار نہیں، میں ہر چیز برداشت کر جاؤں گی، لیکن اپنی محبت، اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز میں برداشت نہیں کروں گی۔ ازغان شاہ سے محبت کرتی آئی ہوں، اور محبت لی میں نے اس سے جنون کی آخری حد تک عشق کیا ہے۔
तुमने अजगान को मुझसे छीन कर इस जंग का ऐलान किया है। अब मैं तुम्हें ऐसी शिकस्त दूंगी कि तुम सारी जिंदगी रोती रह जाओगी। उसकी आंखों में इस वक्त बदले की आग थी। सख्ती से वार्न किए वो कमरे से बाहर निकल गई और रमाइजा जहां थी वहीं की वहीं रह गई। वो बेबसी से वापस सोफे पर गिरी थी। उसे इसी दिन से तो डर लगता था। न जाने क्यों उसे लगता था कि अगर नैना उनकी जिंदगी में आ गई तो उनकी जिंदगी को ग्रहण लग जाएगा। अजगान कमरे में वापस आया तो रमाइजा सर पकड़े सोफे पर बैठी हुई थी। रमाइजा उसे पुकारा था और रमाइजा चौंक कर सीधी हुई। अजगान देख सकता था कि कोई बात थी जिसने रमाइजा को परेशान कर दिया था। क्या हुआ, क्या कह रही थी वो इसके पास बैठते हुए बोला। जंग का ऐलान करके गई है। उसे लगता है कि मैंने उससे आपको छीन लिया है और वो आपको मुझसे छीन कर इस जंग को फतह करना चाहती है। रमाइजा की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। अजगान के लबों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने उसे बहुत पहले समझाया, ये भी कहा है कि मेरे लिए वो सिर्फ बहन है। अब अगर उसके दिमाग में ऐसा फतूर है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम क्यों परेशान हो रही हो? रमाइजा की आंखों में भी आंसू देखते जिससे वो परेशान हुआ था। मुझे डर लगता है, मैं आपको खोना नहीं चाहती। इतना कहते साथ वो रो पड़ी थी। अजगान की सीने में जैसे तकलीफ की लहरें उठ पड़ी और अगले पल उसके मजीद करीब हुआ तो रमाइजा ने अपना सर उसकी सीने पर टिका दिया। आप नहीं जानते, नजर बद इंसान को खा जाती है। मुझे बस नजर बद से डर लगता है। मैं मजीद तकलीफ बर्दाश्त करने की हालत में नहीं हूँ। उसके सीने में चेहरा छुपाए अपनी बात की वजाहत कर रही थी। अजगान ने उसके माथे पर लब रखे। क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास, हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर बस इतना भरोसा रखो। उसने संजीदगी से रमाइजा की आंखों में आंखें डाली यकीन दिलाया कि रमाइजा ने अस्पात में सर हिलाया था। वो इसका हाथ पकड़े सोफे से उठा और उसे बेड पर ले आया। फिर बेड पर बिठाने के बाद वो दूसरी साइड पर आकर बेड पर बैठा। रमाइजा बेड पर लेट गई थी तो अजगान भी दूसरी साइड पर आकर लेट गया। वो इसके बिल्कुल करीब होकर लेटा था और इसके चेहरे को बहुत गौर और बहुत करीब से देख रहा था। ऐसे क्या देख रही हो? रमाइजा ने सवाल पूछा, क्योंकि अजगान की आंखों में वो खुमार देख सकती थी। कुछ नहीं, तुम्हारी तारीफ अधूरी रहेगी तो सोच रहा हूँ वो कर लो। इतना कहते साथ अचानक वो बेड से उठा। उसके ऊपर साया फगन हुआ था और इस तरह के उसने अपने दोनों हाथ रमाइजा के दाएं बाएं रखे और इसका चेहरा रमाइजा के चेहरे के बहुत पास था कि रमाइजा की नाक की नथों से उसके परफ्यूम की बहुत तेज खुशबू टकराई थी। उसे अपने इतने करीब देखते रमाइजा की दिल की धड़कन थम गई थी। रमाइजा अंदाजा न लगा सकी कि दूर से देखने पर ज्यादा खूबसूरत लगता था या इस कदर करीब से देखने पर। अजगान ने उसके माथे पर लब रखे। रमाइजा ने आंखें बंद किए सुकून महसूस किया था। उसके लबों पर झुकते रमाइजा को सख्ती से आंखें मीचने पर मजबूर कर गया। उसके लम्स में शिद्दत थी, जुनून था जो रमाइजा अंदर तक महसूस कर सकती थी। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और बहुत मजबूती से अजगान की शर्ट को कंधों के मुकाम से मुट्ठियों में दबोच लिया। उसका सांस रुक रहा था। कुछ पल बाद अजगान ने अपना चेहरा जरा सा ऊपर उठाया तो रमाइजा लंबे लंबे सांस लेने लगी। चेहरे का सारा खून उचड़ गया था। सिर्फ इतनी सी कुर्बत पर तुम्हारा ये हाल हो जाता तो कैसे तुम मेरा जुनून बर्दाश्त करोगी? वो संजीदगी मगर नरमी से उसके कान में बात कर रहा था। रमाइजा का सांस इतनी देर जाकर बाद नॉर्मल हुआ। वो दोबारा सीधा हुआ और बेड पर लेट गया। रमाइजा का सर ऊपर किए उसने अपने बाजू नीचे रखा और फिर रमाइजा का सर अपने कंधे पर रखते उसके मजीद करीब होते उसे अपने सीने में भेज लिया। रमाइजा का चेहरा अब भी सफेद पड़ा हुआ था। उसके चेहरे का रंग आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा था। अजगान उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। सो जाओ मेरी जान, तुम इतनी नाजुक हो कि तुम्हें तकलीफ देने को दिल ही नहीं चाहता और तुम अभी मेरा जुनून सह नहीं सकती। पहले इस काबिल हो जाओ, इससे पहले मेरी मुश्किलें ना बढ़ाओ। वो आंखें बंद कर गया और बंद आंखों से उसके बालों में उंगलियां फेरता हुआ बोल रहा था। अब जाकर रमाइजा का सांस ठीक हुआ था, लेकिन उसकी बातों से एक बार फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो अपना चेहरा उसके सीने में छुपाए आंखें जोर से बंद कर गई थी। अजगान का हाथ मुसलसल उसके बालों में चल रहा था। उसे सुकून नसीब हो रहा था और फिर कुछ ही देर में वो उसके सीने से लगी गहरी नींद उतर गई थी। उसकी सांसों का सांस बता रहा था कि वो सो गई है। अजगान ने उसके माथे पर लब रखे। आंखें खोलते एक बार फिर से उसे देखा जो तकरीबन उसके सीने में चेहरा छुपाए गहरी नींद उतर गई थी। अजगान ने बाएं हाथ से कंबल पकड़ते खींचा और खुद के साथ रमाइजा को भी कंबल में छुपाया। वो खुद भी आंखें बंद करता सोने की कोशिश करने लगा। वो अब भी बेयकीन था कि वो इसके इतने पास थी कि वो उसे छू सकता था, उसे महसूस कर सकता था।
وہ اس کے حصان میں کتنی پرسکون ہو کر سائی تھی۔ کیا واقعی یہ رشتہ اتنا خوبصورت ہوتا کہ ایک لڑکی مکمل طور پر اپنے شوہر کے حصار میں آتے محفوظ ہو جاتی ہے؟ ازغان کے لبوں کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ اپنے خیالوں میں وہ الجھا نیند کی گہری وادیوں میں اتر گیا۔ رات مزید سڑکتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے عجیب سے مناظر نمایاں ہوئے۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی، اس آگ کی لپٹیں ان کی چاروں اور تھی۔ اس نے غور سے دیکھنا چاہا، وہ کوئی بند کمرہ تھا جہاں پر آگ لگی تھی۔ وہ ابھی الجھی ہوئی نگاہوں سے آس پاس دیکھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں کسی کی چیخ پڑی تھی۔ شاید کوئی اس آگ میں پھنس گیا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو سارا فرش آگ کی زد میں تھا۔ ازغان بچائیں۔ وہ جو خالی خالی نگاہوں سے آس پاس دیکھتا ہوا سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک اس کے کانوں میں رمائزہ کی چیخ پڑی اور ازغان کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ رومی، رومی کہاں ہو؟ وہ اندھا دھند کمرے میں بھاگتا اسے پکار رہا تھا، لیکن اس کی آگ کی روشنی میں اسے کہیں بھی رمائزہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اسے بیڈ کے بائیں جانب ایک ہاتھ نظر آیا، زخمی ہاتھ۔ اس ہاتھ سے خون نکل کر زمین پر گر رہا تھا۔ وہ آگ اس ہاتھ کے قریب پہنچنے ہی والی تھی۔ رومی، وہ تڑپتا ہوا چیخا تھا۔ پھر اگلے ہی پل اس کے پاس بھاگا۔ جیسے ہی اس کے پاس پہنچا، سامنے کا منظر ازغان کی سانسیں روک گیا۔ وہ زمین پر گری تھی، آس پاس آگ ہی آگ تھی۔ کچھ آگ اسے تکلیف دے چکی تھی، اس کے سر پر چوٹ لگی تھی، خون نکل رہا تھا۔ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، جلدی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھوا، اس کا سر اپنی جولی میں رکھا۔ رومی، ازغان نے نرمی سے اس کے گال تھپ تھپائے، اسے پکارا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ شاہ، وہ اپنی بند ہوتی آنکھوں سے اسے پکار رہی تھی۔ شاہ کی جان، آنکھیں کھولو، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ تڑپتے ہوئے بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے سر سے خون نکلتا آدھا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔ اس نے دھندلی ہوتی بصیرت کے ساتھ ازغان شاہ کو دیکھا تھا، پھر اپنا زخمی ہاتھ اٹھایا اور ازغان کے چہرے کو چھونا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ آدھے راستے میں ہی بے دم ہوتا نیچے گرا تھا۔ اس کی کھلی آنکھیں اگلے ہی پل بند ہو گئی تھی، اس کا جسم ساکت کا ساکت رہ گیا۔ ازغان شاہ پتھر ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا، جو کہ ساکت ہو چکی تھی۔ ہے رومی، میری جان، آنکھیں کھولو۔ اس نے پیار سے اسے پکارا تھا، لیکن اس کا وجود حرکت میں نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ازغان نے اسے جھنجھوڑ ڈالا، رمائزہ آنکھیں کھولو، لیکن اس کے دل کی دھڑکن رک چکی تھی۔ رومی، وہ اپنی پوری طاقت سے چلایا۔ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھل گئی، اس کا سارا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ وہ بیڈ پر بے حس و حرکت لیٹا ہوا تھا۔ اس نے حیرانی سے آس پاس دیکھا تو رات کا کوئی پہر تھا، کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا وہ خواب دیکھ رہا تھا؟ اس کا سارا وجود سن ہو چکا تھا، وہ اپنے ہاتھ بھی ہلا نہیں پا رہا تھا، جیسے جسم پر فالج کا اٹیک آ گیا ہو۔ کچھ پلوں کے بعد واقعی وہ مفلوج ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ اپنے حواس بحال کے، پھر نظر آس پاس دہرائی۔ اچانک سے اپنے سینے پر کچھ نازک سا بوجھ محسوس ہوا۔ ازغان نے نظریں اپنے سینے کی جانب کی، تو اس کے سینے پر سر رکھے وہ پرسکون سو رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھتے ازغان شاہ سر سے لے کر پیر تک پرسکون ہوا۔ تو مطلب وہ خواب دیکھ رہا تھا، اتنا برا خواب؟ آخر ایسے خواب کا کیا مقصد تھا؟ اب تک اس کا سانس اور تنفس تیز چل رہا تھا، کچھ پل کے لیے اگر وہ حقیقت ہوتی تو کیا ہوتا؟ یقیناً ازغان شاہ تو مر ہی جاتا۔ اگر رمائزہ کو کچھ ہو جاتا تو یہ شخص سانس بھی نہ لے پاتا۔ اس کے دونوں ہاتھ جن سے اس نے رمائزہ کے گرد حصار باندھ رکھا تھا، ان کی گرفت رمائزہ کے گرد کچھ مضبوط ہوئی تھی۔ کھونے کا ڈر حاوی ہوا۔ اس نے مضبوطی سے رمائزہ کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ جلتے دل کو قرار نصیب ہوا۔ اس کے لمس سے وہ کھسمسائی تھی، تھوڑا سا وہ ہلی، پھر اس کے بعد دوبارہ ازغان کے سینے میں چہرہ چھپائے وہ گہری نیند اتر گئی۔ اور اب جا کے ازغان نے پرسکون سانس لی تھی۔ وہ خود کو اس خواب کے سحر سے نکال لینا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں دماغ اس خواب میں ہی اٹک گیا تھا۔ خواب کے مناظر بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے اور مائزہ کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور خود کو پرسکون کیا، دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ بہت دیر کے بعد وہ دوبارہ سو پایا تھا۔ سب رمائزہ سے پیار سے رومی ہی کہتے تھے۔ وہ جو جوس کا گلاس منہ سے لگائے سامنے دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیوں کے دانے پر ازغان کے ساتھ رمائزہ کو اترتے دیکھ کسی نے نینا کے جسم میں آگ لگا دی تھی۔ ازغان کے مضبوط ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھا، وہ دونوں مسکرا رہے تھے، ایک ساتھ مکمل تھے، لیکن نینا کو کسی نے اندر تک راکھ کر دیا تھا۔ وہ کھانا وہیں کہیں بھول گئی تھی۔ غصے سے گلاس ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اٹھی۔ ازغان ٹیبل تک آیا۔ ازغان نے کرسی کھینچتے اور رمائزہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مسکراہٹ دبائے بیٹھ گئی، اور اس کے بعد ازغان بھی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کے بالکل سامنے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ غصے سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے اور اٹھی اور بنا کسی کی طرف دیکھے
وہ سیڑھیاں چڑھتی تن فن کرتی اپنے کمرے میں غائب ہوگی۔ کمرے میں غائب ہو جانے سے پہلے اس نے سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑے ہو کر ایک نظر ان کو دیکھا تھا۔ میں سب کچھ برداشت کرتی ہوں رمائزہ، لیکن اپنے عشق اور اپنی محبت اور اپنے جنون کو کسی دوسرے کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ جب تک تم ہم دونوں کے درمیان نہیں آئی تھی تب تک سب کچھ ٹھیک تھا ہمارے درمیان۔ میں ازغان کو ہر حال میں منا لیتی، اسے اپنا بنا لیتی، لیکن تم نے درمیان میں آ کر سب کچھ تباہ کر دیا۔ اس جنگ کا آغاز تم نے کیا ہے اور اس کا اختتام میں کروں گی۔ خون کی ندیاں بہہ جائیں تو بہنے دوں گی، لیکن ازغان کو تمہارا نہیں رہنے دوں گی۔ اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی، کسی کو بھی جلا کر راکھ کر دینے والی آگ۔ جہاں آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی وہاں لبوں سے زہر اگل رہا تھا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ ناشتے کے بعد ازغان بھی اپنے آفس جانے کے لیے نکل گیا تھا۔ حویلی کے سارے مرد اپنے اپنے کاموں میں جا چکے تھے۔ دوپہر ڈل گئی تھی۔ یہ 3 بجے کا وقت تھا جب رمائزہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سیڑھیاں اتر کے نیچے آ رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ کس پرس کی بات کر رہی ہو رانی؟ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ وہ رانیہ جو کہ رمائزہ کی چھوٹی بہن تھی اس سے بات کرتی دوسرے فلور تک آئی تھی۔ لینا دوسرے فلور کے لاؤنج میں بیٹھی اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ کنکھیوں سے اس نے رمائزہ کا چہرہ دیکھا جو کہ بات کرتے ہوئے اپنے پرانے کمرے میں جا رہی تھی۔ اچھا میں چیک کرتی ہوں، مجھے اس کا برانڈ نیم بھی یاد نہیں، پھر بھی تمہیں اس کی فوٹو لے کر سینڈ کرتی ہوں۔ اس کی آواز نینا کے کانوں میں پڑی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے نینا بھی اٹھی اور اس کے پیچھے ہی اس کے کمرے تک آئی تھی۔ رمائزہ رانیہ سے باتیں کر رہی تھی۔ رانیہ کو رمائزہ کے کسی ہینڈ بیگ کی فوٹو چاہیے تھی۔ اسے رمائزہ کا ایک ہینڈ بیگ کافی پسند تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پر اس کے لیے اسی برانڈ کا بیگ لے کر جائے گی۔ رمائزہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد سیدھا ڈریسنگ روم میں چلے گئی۔ نینا نے ایک نظر آس پاس دیکھا۔ تقریباً ساری حویلی خالی تھی، باقی ساری عورتیں نیچے تھی، یہ سارا فلور خالی تھا۔ یہی موقع تھا نینا کے پاس۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ رمائزہ کی باتوں کی آواز ڈریسنگ روم سے آ رہی تھی۔ ہاں دیکھو مجھے مل گیا یہ بیگ۔ اوکے میں سینڈ کر رہی ہوں فوٹو، خود ہی چیک کر لینا کس برانڈ کا ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ اب بھی رانیہ سے ہی بات کر رہی تھی۔ نینا نے جلدی سے سارے کمرے میں نظر دوڑائی۔ سائڈ ٹیبل پر 3-4 کینڈلز پڑی ہوئی تھی اور نینا کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ چھوا۔ عشق اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ اس کے ہونٹ سرکوشی نما آواز پہ ہلے تھے اور اس نے جلدی سے کینڈلز جلائی اور ایک کینڈل کو بیڈ پر پھینک دیا، دوسری کینڈل جلائی اور اسے صوفے پر پھینک دیا، تیسری کینڈل جلائی اور اسے قالین پر پھینک دیا، چوتھی کینڈل جلائی اور اسے پردے کے پاس موجود ونڈو میں رکھ دیا۔ کچھ ہی پلوں کا کھیل تھا اور سارا کمرہ آگ کی زد میں آ گیا۔ بیڈ کا سارا میٹرس بہت تیزی سے آگ کی زد میں آیا تھا۔ صوفے کی روئے میں لمحوں میں آگ کی زد میں آئی تھی۔ نینا کے چہرے پر سارے جہاں کی مسکراہٹ تھی۔ تھوڑا دکھ ہوگا لیکن پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے یہ کمرہ بہت پسند تھا لیکن اپنی جیت کے لیے اسے بھی قربان کر سکتی ہوں۔ کاش تم ہمارے درمیان نہ آتی تو میں یہ سب کرنے کے لیے مجبور نہ ہوتی رومی، لیکن فکر مت کرو، میں تمہیں اچھے لفظوں میں یاد رکھوں گی، تم بہت اچھی ہو۔ وہ قدم پیچھے لیتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ پھر اسی خاموشی سے اس نے آس پاس نظریں دوڑائی جہاں پر کوئی کچھ نہیں تھا۔ اس نے رمائزہ کے کمرے کو باہر سے بند کر دیا اور پھر اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا اب اس نے رمائزہ کے کمرے کو شیئر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے ساری حویلی میں رمائزہ کا کمرہ اتنا پسند تھا کہ جب بھی وہ حویلی آتی وہ ہمیشہ رمائزہ کا کمرہ ہی شیئر کرتی تھی۔ رمائزہ جو کہ رانیہ سے بات کر رہی تھی، اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی عجیب سی اسمیل تھی۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں رانی۔ وہ جلدی سے کال کاٹتی ہوئی ڈریسنگ روم سے باہر نکلی، لیکن سارے کمرے میں ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ صوفہ تک جل گیا تھا، بیڈ بھی جل گیا تھا، زمین پر موجود میٹرس بھی جل گیا تھا، یہاں تک کہ دیواروں پر موجود پردوں میں بھی آگ لگ گئی تھی۔ صرف 10 منٹ پہلے وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئے تھے اور 10 منٹ بعد ہی سارا کمرہ آگ کی زد میں تھا۔ رمائزہ کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے قدم اٹھانے کی کوشش کی لیکن نیچے زمین پر موجود قالین کو آگ میں لپیٹ میں لے چکی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہی، لیکن آگ تیزی سے ڈریسنگ روم میں موجود قالین تک پہنچنے لگی۔ سامنے سارے کمرے میں دھواں بھر گیا تھا۔ رمائزہ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ تو کچھ ہی منٹوں میں کھانس کھانس کر دوہری ہونے لگی۔ اس نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا جو کہ بند تھا۔ اسے یاد کرنے کی کوشش کی لیکن وہ تو دروازہ کھلا چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ کچھ ہی منٹوں میں کمرے میں آگ کیسے لگ سکتی تھی، لیکن پاس کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا اس کے وقت نہیں تھا۔ اسے بہت مشکل سے دھوئیں سے بچنے کے لیے دروازہ دوپٹہ ناک کے اوپر کر لیا۔ کوئی ہے؟ بچاؤ! وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی تھی۔
لیکن آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ دھواں اتنا بڑھ گیا تھا کہ اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہونے لگی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کتنی دیر وہ بے بسی سے وہی کمرے میں ایک سائڈ پر کھڑی رہی، لیکن آگ ڈریسنگ روم کے قالین کو بھی آہستہ آہستہ جلاتی جا رہی تھی۔ اس نے زیادہ سے زیادہ رمائزہ کی آنکھیں کھلنے سے انکاری تھی۔ وہ چکرا کر زمین پر گری تھی۔ شاید نیچے کہیں آگ تھی جس نے رمائزہ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک بار کے لیے پوری کھل گئی تھی۔ اذغان! اس کے لبوں سے ایک سرکوشی نکلی تھی اور اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگی۔ وہ بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا تھا اور اپنی ایک بہت امپورٹنٹ فائل آج گھر میں ہی بھول گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیسرے فلور پر جاتا، اسے محسوس ہوا جیسے کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ وہ حیران ہوا، بھلا حویلی کے اندر دھواں کہاں سے اٹھنے لگا؟ کچھ عجیب احساس کے تحت اس کی نظر سارے کمروں تک گھومی۔ سارے کمرے بند تھے، سب کچھ نارمل لگا، لیکن پھر بھی کہیں سے تو دھواں آ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر رمائزہ کے بند کمرے کے دروازے پر پڑی۔ دروازے کے نیچے سے موجود سوراخ سے دھواں باہر نکل رہا تھا۔ اذغان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ بے ساختہ کمرے کے دروازے تک آیا۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ بے حد حیران تھا۔ اگلے ہی پل آنکھوں کے سامنے کل رات والا خواب نمایاں ہوا۔ رومی؟ نہیں، اس کے لبوں میں سرکوشی کی تھی۔ دروازہ کھولے وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، سارا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ اذغان بے ساختہ کھانستا ہوا دورا ہوا۔ بہت مشکل سے اس نے سانس لینے کی کوشش کی۔ جیسے ہی دھواں کمرے سے باہر نکلا تو کمرے کا منظر کچھ واضح ہوا۔ وہ بے حد بے یقین تھا۔ کمرے کا نقشہ بگڑ گیا تھا۔ اذغان کی آنکھوں کے سامنے ایک بار بہت وہ خواب گما تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ خواب تھا، وہ حقیقت کیسے ہو سکتا ہے؟ رومی، رومی! وہ پاگلوں کی طرح اسے پکارتا چیخنے لگا تھا۔ سارے کمرے کو دیکھتا، پھر کسی احساس کے تحت اس کی نظر ڈریسنگ روم میں پڑی، جہاں وہ ادھ کھلے دروازے میں بے ہوش پڑی تھی۔ اذغان کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا۔ رومی! وہ پوری طاقت سے چلایا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو محض ایک خواب دیکھ رہا تھا، پھر یہ خواب سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ صرف ایک خواب ہے۔ اس نے خود کو یقین دلایا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا چہرہ سیدھا کیا اور اس کا سر اپنی جھولی میں رکھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس پر جھکا اور اس کا گال تھپتھپا رہا تھا۔ رومی، میری جان آنکھیں کھولو۔ اذغان کے لبوں سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ وہ بہت مشکل سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور لہجے میں بول پایا تھا۔ آنکھیں رمائزہ شاہ کی بند تھی، لیکن سانسیں اذغان شاہ کی بند ہو رہی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اس کا جسم ساکت تھا اور اذغان کا سارا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس کا خواب سچ ہو گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے خواب میں رمائزہ کا بے جان وجود دیکھا تھا۔ اچانک اسے کوئی خیال آیا۔ کسی خاص خیال کے تحت اس نے رمائزہ کے گلے پر ہاتھ رکھا، اس کی نبض چیک کی، اور اگلے ہی پل اذغان کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو بیٹھے، رمائزہ کے چہرے پر گرے تھے۔ اس کی دھڑکن ڈھونڈ چکا تھا۔ خدایا، وہ زندہ تھی، وہ سانس لے رہی تھی۔ کسی نے اذغان کی سانسیں واپس اس کے اندر اتاری تھی، جیسے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ اس کا خواب سچ نہیں ہوا۔ وہ عجیب جنونی کیفیت کا شکار ہوا۔ اگلے ہی پل اپنے سر پر ہاتھ مارتے اس نے خود کو مفلوج ہونے سے روکا۔ پھر اس کا وجود باہوں میں اٹھائے وہ کمرے سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ وہ جیسے ہی نیچے آیا تو نائلہ اور عالیہ بیگم نیچے ہی موجود تھی۔ ان دونوں کی نظر ایک ساتھ رمائزہ تک گئی۔ رومی؟ رمائزہ کو کیا ہوا؟ نائلہ بیگم کے ہاتھوں سے ہر چیز چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ وہ فوراً اذغان تک آئی تھی، جو بنا ان کی جانب دیکھے بس جلدی سے لاؤنج سے باہر بھاگا تھا۔ عالیہ بیگم نے بھی جلدی سے آگے بڑھتے نائلہ بیگم کو کندھوں سے پکڑا تھا۔ اب ٹھیک تو ہے نا؟ نائلہ بیگم نے خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر بنا کچھ کہے وہ بھی لاؤنج سے باہر کی جانب آگئی تھی۔ ان کے پیچھے ہی عالیہ بیگم بھی باہر نکلی تھی اور سیڑھیوں کے دہانے پر ایک سائڈ پر موجود گرل کے پیچھے چھپی نینا باہر نکلی۔ غصے سے ہاتھ کی مٹھیاں بنا کر اس نے گرل پر دے ماری۔ بچا لو اذغان، کتنی کوشش کرو گے؟ اس کی موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے، کیونکہ جب تک یہ ہمارے درمیان موجود رہے گی نا، تب تک ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو پائیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ وہ اسے لے کر ہاسپٹل آیا تھا اور ڈاکٹرز کرتا چلا رہا تھا۔ فوراً سے رمائزہ کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا اور وہ بے چینی سے ٹہلتا ہوا انتظار کی سولی پر لٹکا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار کل رات کے خواب کے مناظر نمایاں ہو رہے تھے۔ انگنت سوالات تھے جو اذغان شاہ کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ رمائزہ اس کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ کمرے میں آگ کیسے لگی؟ دروازہ باہر سے کیسے بند ہوا؟ لیکن اس وقت ان سارے سوالوں سے زیادہ ضروری رمائزہ کی جان تھی۔
4 घंटे गुजर गए थे। हैदराबाद शहर पर रात उतर आई थी, लेकिन अब तक डॉक्टर्स ने कुछ नहीं बताया था। आलिया बेगम और नाइला बेगम भी उसके साथ अस्पताल में मौजूद थी। उसने उनको मुख्तसर सी बात बताई थी। उसके अलावा उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं बताया था कि रमाइजा अस्पताल में मौजूद है। उन्हें किसी को बताने की होश ही नहीं थी। 4 घंटे बाद दरवाजे खुले और डॉक्टर्स बाहर निकले थे। वो बेबसी और बेचैनी से डॉक्टर की जानिब देखते हुए बढ़ा, डॉक्टर, मेरी वाइफ, वो ठीक तो है ना? वो तड़पते हुए पूछा था। डॉक्टर ने इस्बात में सर हिलाया। इनकी हालत काफी क्रिटिकल थी, लेकिन फिलहाल वो स्टेबल है, खतरे से बाहर है। शायद काफी देर वो धुएं में थी, इसलिए उन्हें सांस लेने में कुछ दिन मसला होता रहेगा। उन्हें 2-3 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। और उसके अलावा आग ने उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाया है। उनके बाजू, कुछ कमर का हिस्सा और उनका एक पाँव भी जला है, लेकिन शुक्र करें कि आग ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। उनका मुकम्मल ट्रीटमेंट हुआ तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की बातों पर अजगान की दिल की धड़कन रुकी थी। उसने बहुत बामुश्किल खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा लिया था। उन्हें कुछ घंटे तक होश आ जाएगा, हम इन्हें रूम में शिफ्ट करते हैं, तो आप मिल सकते हैं। इतना कहते साहब डॉक्टर राहदारी में आगे बढ़ गई थी। अजगान की आंखों से आंसू का रेला बह निकला था। बहुत मुश्किल से अपने मन भारी कदम उठाते वो आईसीयू से के दरवाजे तक आया। दरवाजे में मौजूद शीशे से अंदर झांक कर देखा। वो मुख्तलिफ मशीनों में जगड़ी पड़ी थी। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। उसे सांस ठीक से नहीं आ रही थी। वो जैसे जैसे सांस ले रही थी, उसका सारा जिस्म एक हिचकी भर रहा था। वो बेहोशी में भी तकलीफ का शिकार थी। अजगान, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नाइला बेगम को शायद कोई तसल्ली दे रही थी। वो लोगों के चलने फिरने की आवाजें, नर्सेज का गुजरना और इसके अलावा राहदारी में बहुत सा शोर था, लेकिन अजगान को कोई भी शोर सुनाई नहीं दे रहा था। अगले दिन का आगाज हो चुका था। रमाइजा को मुकम्मल होश आ गया था, मगर वो अब भी सांस लेने में तकलीफ का शिकार थी। ना ही वो ठीक से अभी बात कर सकती थी। वो बस खुली आंखों से सबको देख रही थी। ना ज्यादा बोला जा रहा था, ना ही वो सुकून से अपने हाथ पांव हिला पा रही थी। अजगान उसके पास ही बैठा था और वो अजगान को देखते अंदर तक पुरसुकून हो गई थी। क्या ज्यादा तकलीफ हो रही है? अजगान ने तड़पते हुए बेचैनी से पूछा था। रमाइजा ने नफी में सर हिलाने की कोशिश की, लेकिन ठीक है, सर हिला ना पाई और इसकी तकलीफ को समझ रहा था। उसने झुकते रमाइजा के माथे पर लब रखे तो वो आंखें बंद किए सुकून महसूस कर गई। उसने अब जाकर सुकून की सांस ली थी। वो सारे कल रात से उसके पास हॉस्पिटल में मौजूद थे। 3 दिन बाद रमाइजा कुछ बोलने के काबिल हुई थी। रमाइजा, आग कैसे लगी थी? अजगान उसके सामने बैठा बहुत संजीदगी से पूछा था। रमाइजा ने नफी में सर हिलाया। पता नहीं, मैं तो रानी से बात करते कमरे में गई थी, सब कुछ ठीक था। शायद नैना ने किया हो ये सब। बस वही वहां कमरे के बाहर मौजूद थी। रमाइजा अटकते हुए लहजे में बहुत मुश्किल बताती आंखें बंद करके। कुछ ही देर बाद वो दवाइयों के जेर असर सो गई, मगर अजगान के दिमाग की रगें उबड़ गई। आंखों में गुस्से के साथ वहशत हिचकोले मारने लगी। नैना, मैंने तुम्हें बहुत प्यार से वार्न किया था, मगर लगता है तुम्हें समझ नहीं है। अपने हाथों की मुट्ठियां बीचता सख्त तेज के आलम में बोला था। उसकी गाड़ी बहुत तेजी से शाह हवेली में दाखिल हुई। गाड़ी पोर्च में पार्क किए वो घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ आज वाजिया सब कुछ तहस कर देने के तासुरात थे। वो लाउंज में आया तो सारे हवेली वाले तकरीबन लाउंज में बैठे थे। नैना, नैना, वो चिल्लाते हुए उसे आवाजें देने लगा। सबने हैरत और बेयकीनी से उसे देखा। क्या बात है बेटा? आलिया बेगम ने कुछ मोहब्बत से उससे पूछा, मगर वो कुछ नहीं बोला। वो एक बार फिर चिल्लाते हुए नैना को पुकार रहा था। नैना, बाहर निकलो। नैना, जो अपने कमरे में बैठी, सीढ़ियां फलांगते हुए नीचे पहुंची। क्या हो गया अजगान, क्यों चीख रहे हो? उसने हैरत से सवाल पूछा। इतने में घर के मर्द भी घर में दाखिल हो रहे थे। अजगान को बिल्कुल सामने आ रुकी थी। अजगान के तेज में मजीद इजाफा हुआ। वो कितनी पुरसुकून थी। अजगान एक कदम आगे बढ़ा, फिर उसका वजनी हाथ उठा और नैना के चेहरे पर एक थप्पड़ का निशान छूट गया। सारे खानदान ने बेहद हैरत और बेयकीनी से अजगान का ये रवैया देखा। अजगान, इब्राहिम शाह दबे दबे लहजे में चिल्लाए। बस बाबा, आज मुझे कुछ मत कहिएगा। इस लड़की की वजह से वहां मेरी बीवी अस्पताल में पड़ी है। क्यों लगाई तुमने आग? क्यों तू चिल्लाया था? और नैना के चेहरे पर जैसे सारा खून सिमट आया। मैं क्यों आग लगाऊंगी? उसने घबराते हुए पूछा। हाँ, जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तुम अपनी पसंदीदा चीज हासिल करने के लिए किस हद तक गिर सकती हो, इसका अंदाजा मुझे नहीं है। तुम रमाइजा को मारना चाहती थी। और नैना का बाजू दबोचे हुए चिल्लाया था। नैना के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था।
ابراہیم شاہ اور برہان شاہ دونوں بے حد بے یقینی اور حیرت سے نینا کو دیکھ رہے تھے۔ نینا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم شاہ کے چہرے پر واضح غصے کے تاثرات تھے۔ ماموں، ضرور اسے غلط فہمی ہوئی ہے، وہ اٹکتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی نہیں بابا، آج رمائزہ اگر وہاں ICU میں پڑی ہے تو اس کی قصوروار صرف یہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لڑکی کو واپس بھیجے۔ اگر آج کے بعد تم مجھے حویلی میں نظر آئی تو خدا کی قسم تمہاری میں جان لے لوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ وہ ایک بات واضح طور پر اپنے دماغ میں بٹھا لو، یہ ازغان شاہ صرف رمائزہ سے محبت کرتا تھا، اس سے محبت کرتا ہے اور اسی کا رہے گا۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ بھی آتی تب بھی وہ میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہ ہوتی۔ میں تمہیں ایک اچھی دوست سمجھتا تھا، اپنی بہن سمجھتا تھا، مگر تمہارے دماغ میں اس حد تک فتور بھرا ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ تم حسد کی آگ میں اتنی اندھی ہو چکی ہو کہ یہ بھی نہیں سوچا کہ جسے تم مار رہی ہو اس سے کتنی محبت کرتا ہوں میں۔ وہ چلایا تھا، آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو گئے تھے، اس کی آنکھوں میں پہلی بار نمی اکٹھی ہوئی۔ سب نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے اپنے خاندان کے اس بہادر مرد کو دیکھا۔ وہ کبھی بھی کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑا تھا، مگر رمائزہ کی حالت دیکھتے اس کی جان لبوں کو آ رہی تھی۔ برہان شاہ 2 قدم آگے بڑھے۔ ماموں، میں سچ بس۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے نینا کے الفاظ نہیں روکتے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی رمائزہ اور رانیہ سے کم نہیں سمجھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میری باجی ہوتے ہوئے میری بیٹی کی جان لینا چاہتی ہو۔ میں تم سے کچھ سخت نہیں کہنا چاہتا، اس لیے اپنا سامان پیک کرو اور واپس چلی جاؤ، اور آئندہ اس گھر میں کبھی مت آنا۔ اپنے ماموں کے لبوں سے ایسے الفاظ سنتے نینا کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آخر کیوں آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ کیا صرف رمائزہ ہی آپ کو عزیز ہے؟ جو محبت میں کرتی ہوں، اس محبت کا کوئی نام و نشان کیوں نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی محبت کرے تو ٹھیک، میں محبت کروں تو وہ غلط۔ وہ بے بسی سے اونچی آواز میں چلائی۔ ازغان نے ضبط سے مٹھیاں بیجی۔ تو پھر کسی سے نکاح کرو اور اس سے محبت کر لو، یہ بہت آسان ہے۔ نینا، وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے جو اس کا حق ہے۔ آئندہ میں کبھی تمہیں اس حویلی میں نہ دیکھوں، تمہاری آخری بار تمہیں میں وارن کر رہا ہوں۔ وہ سختی سے دھاڑا تھا اور پھر واپس حویلی سے باہر نکل گیا۔ عالیہ بیگم نے بے حد افسوس سے نینا کو دیکھا۔ ابراہیم شاہ کا سر جھک گیا تھا، جیسے انہیں اس لڑکی سے ایسی امید نہیں تھی، اور برہان شاہ جو اپنی بیٹی سمجھتے تھے آج دکھی ہوئے تھے۔ 4 دن بعد رمائزہ ڈسچارج ہو کر واپس کر آئی۔ نینا سے سب نے منہ موڑ لیا تھا، اس لیے وہ واپس ابروڈ چلے گئی۔ پھر کچھ مہینوں بعد پتا چلا کہ اس کی موت ہو گئی ہے۔ وہ ازغان کی محبت میں اس حد تک پاگل ہو چکی تھی کہ اوور ڈرنکنگ کرنے کے بعد نشے میں گاڑی چلا رہی تھی، جس وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر اس کی موت ہو گئی۔ انسان ہمیشہ اپنے کیے کا انجام پاتا ہے، دوسروں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، کیا پتا عنقریب اس کی اپنی موت آ جائے۔ جبکہ رمائزہ تو کچھ مہینوں سے بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور ازغان کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنا شروع کر چکی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جب تک وہ نہ چاہے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، اور جب تک وہ نہ چاہے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ یہی اس دنیا کا نظام ہے۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، حسد سے سامنے والے کو کچھ نہیں ہوتا، بس انسان خود تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حسد کرنا چھوڑ دے، جو آپ کے پاس ہے وہ بہت بہترین ہے، بس خدا کا شکر ادا کرنا سیکھے، ورنہ کیا پتا جو آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ سے چھین لیا جائے۔